نبینا علیہ الصلوۃ والسلام دے کول انہاں دے جیل دے ساتھی آ کے خواب دی تعبیر پوچھن لگ گئے. یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب دسن تو پہلو کہندے یارو میری گل سنو. اتبعت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وهم بالآخرۃ هم کافرون. پہلی گل تے کہ میں تہاڈی ملت نو نہیں مندا, اس قوم دی ملت نو میں نہیں مندا. لا یؤمنون باللہ جڑا اللہ دے اوتے ایمان نہیں لے کے آندا تے جڑا آخرت دے اوتے ایمان نہیں رکھدا میں اس دی ملت نو نہیں مندا. میں یوسف دی ملت کیڑی ہے؟ اتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب. آیت نمبر 38 سورہ یوسف 12واں پارہ. حضرت یوسف علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں او لوگوں میں اپنے باپ اپنے دادا اپنے پردادا ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی ملت دے ہوتے ہیں. انہاں دی ملت دے مذہب کیڑی شے دا نام ہے؟ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء. میں انہاں دی ملت دا تقاضا ہے کہ اسی کسی دے اگے سجدہ نہ کریے. انہاں دی ملت دا تقاضا ہے کہ اسی اپنے اللہ دے نال کسی نو شریک نہ کریے. شریک کرنا کی ہے؟ اسی اگے بادشاہ اللہ دی سنت پردے دے وچوں تے ولی نبی دی سنت پردے دے وچوں یہ شرک ما کان لنا ان نشرک باللہ. اسی اگے کہ اللہ دی پردے دے وچوں ویکھن والا ہے تے ولی نبی دی پردے دے وچوں ویکھن والے نے. یہ شرک ما کان لنا ان نشرک باللہ. اسی اللہ دے نال کسی نو شریک بنان واسطے تیار نہیں. ذالک من فضل اللہ. میں یوسف کا کمال نہیں بلکہ من فضل اللہ. یہ میرے اللہ کا فضل ہے, یہ میرے اللہ کا کرم ہے. میرے تیری میرے باپ یعقوب تیری میرے دادا اسحاق تیری میرے پردادا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تیری. اللہ دے پاک پیغمبر فرمانے والا کہ اکثر الناس لا یشکرون. مگر اکثر لوگ انہاں نوں جے کر نعمت مل جائے تے شکریہ ادا نہیں کرتے. مگر پیغمبر جڑا شکر گزار ہوندا ہے اس واسطے یوسف علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ نے مینوں نبوت عطا کیتی تے میں شکریہ اللہ دا ادا کر رہا. اللہ نے مینوں ملت کے اوتے قائم رکھیا ہے تے میں اللہ دا شکریہ ادا کرنا. مگر اکثر لوگ اللہ دا شکریہ ادا نہیں کرتے. تے فرمان لگے یا صاحب السجن ارباب متفرقون. سبحان ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد الواحد القہار. یوسف علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہنے لگے او لوگوں او میرے جیل دیو ساتھیو ارباب متفرقون. او کھلے مانسو کیا ایک رب چنگا ہے یا چوکھے رب چنگے نے؟ پنجابی کہ ایک رب جو کہے یا چوکھے چنگے نے. اللہ دے پاک پیغمبر فرمانے ام اللہ الواحد القہار. او جنہاں دے نام تساں بت بنا کے تے انہاں دی سر پکار شروع کیتی ہوئی ہے کیا اے چوکھے رب چنگے جے یا ایک واحد جڑا ہے ایک قہار جڑا ہے او چنگا جے؟ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اپنی برات کا اعلان فرما رہے ہیں. فرماتے ما تعبدون من دونی الا اسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا بالله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. یوسف علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں او میرے جیل دیو ساتھیو ما تعبدون من دونی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم. او جنہ دی اللہ نو چھڈ کے جنہ بزرگاں دے نام رکھے ہوئے نے یا جنہ بتاں دے تساں نام رکھے ہوئے نے یا کسی حجر نے شجر نے چندر یا کوئی کسی بھی چیز دے تسی نام رکھ کے اپنے مذہب لوگاں نو سمجھی بیٹھے ہو. تواڈے نظریے نے کہ سانو فلانا صرف پیر دی رام دے گا, سانو فلانا اپنا بخار دا آرام دے گا. جنہ دے بارے میں جڑے تواڈے عقیدت حضرت فرماتے ہیں الا اسماء سمیتموها. اور صرف نا ہی نا نے اور تے نہ کچھ کر سکتے کیونکہ انہاں دے نام ہی تساں خود رکھے ہوئے نے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے باپ نو آکھیا ابا جی اے جنہاں دی عبادت کردے ہو انہاں نو اپنے ہتھاں دے نال ہی تے پھڑ لیندے ہو پھر انہاں دی عبادت شروع کر دیندے ہو. کیوں؟
حضرت یوسف علیہ السلام کی گل کی، ابراہیم علیہ السلام کی گل کی کہ آپ انہوں نے تسی تیار کر دیو تے آپ ہی آندے ساڈے دشمن پچھان ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو فتوی دلایا بلاکن اکثر الناس لا یعلمون، والے تے عقل دی رتی نے، یہ مطلب یہ بندہ عقل والا ہوے نا وہ غیر اللہ دی عبادت نہیں کر سکتا۔ اسی ہوئے مسلمان، اسی تو ناتے تو ساڈے وچ غلطی ہے کوئی نہیں، اسی یہ قبر دے اندر پیر صاحب کو بزرگ صاحب کو آپ غسل دئیے، آپ جنازہ پڑھیے، آپ ہی دفنا کے آئیے، وہ مٹی پا رہی ہے پھر سے آگے پیر صاحب سے زندہ ہو گئے، کوئی ایسے عقل کے خلاف ہے، کوئی گل کرتا کوئی سمجھ کوئی ہوئے نا عقل کے مطابق کوئی گل آتی ہے پھر پتہ مان لے کہ میں پہلے شروع عرض کیتا ہے تین بندے جنہاں نو قیامت والے دن اللہ جانور کی شکل کر کے اٹھائے گا، انہاں دے تو ایک بندہ ہو جس دا مطلب ہی کوئی جڑا دا شکل دار مسئلے جڑے نہ مولویاں دا کام ہے سانو مگر نہ کی دے اسی اپنا کاروبار کرتے ہیں، ایسے بندے دی شکل قیامت والے دن بچو کی شکل، کتے کی شکل، سورج کی شکل، کسی گندے کو گندے جانور کی شکل کے اندر اٹھایا جائے گا۔ اور دوسرا وہ بندہ جس نے مذہب کے اختیار کیتا کوئی لیکن اپنے مذہب کا پرچار نہیں کیتا، اپنے مذہب کے قائم نہیں رہا، اپنے مذہب کے اگر اس کے مذہب کی کسی نے احانت کی ہے، کسی نے اس کے مذہب کو دبانے کی کوشش کی ہے تو اس نے آواز نہیں اٹھائی، ایسا بندہ بھی قیامت والے دن اس کی شکل بدلا کے بخاری شریف کے اندر آئے تھے اس کی شکل بدلا کے بھی اس کو اٹھایا جائے گا۔ اور تیسرا وہ بندہ جس نے مذہب اختیار کی ہے، اپنے مذہب کی پیروی کرتا ہے، اپنے مذہب واسطے جان دینے واسطے قربان ہے، مگر اپنے مذہب کو اس قرآن پاک کے نال ٹچ نہیں کرتا، اپنے مذہب کو مولویاں دی کتاباں دے نال، اپنے مذہب کو کسی نظام دے نال، اپنے مذہب کو کسی پیر دے نال، اپنے مذہب کو کسی بادشاہ دے نال منسلک کرتا ہے، ایسا بندہ جیڑا وہ قیامت والے دن جانوراں دی شکل کے اندر اٹھایا جائے گا اور انا کر کے اٹھایا جائے گا۔ کیونکہ ملت ابراہیمی کا یہ تقاضا ہے، ملت ابراہیمی سانو یہ سبق دیتی ہے کہ مذہب بھی اختیار کر تے سچا مذہب اختیار کر، اور مذہب واسطے تینوں جان دینی پوے تے اپنی جان تے گریز نہ کر، اور پھر اپنے مذہب نو اس قرآن پاک کے نال فٹ کر۔ اج دیکھ رہا ہے دنیا کیوں تباہ برباد ہو رہی ہے، اج اسی کیوں ذلیل ہو رہے ہیں۔ جے کر کسی کو آخی یاد قرآن اے مسئلہ اے نہیں ہوتا تسی باقی ہو بس اگے لوگ نے جوان یا انہوں نے پتہ نہیں ہو دکان کے شٹر سٹی ہے دکان بند ہو جاتی ہے، وہ آدھے بھائی تسی باقی ہو، اے کوئی دلیل نہیں، تسی باقی ہو۔ بڑے بڑے سارے جڑے پچھلے بڑے مار کے رکھو سارے غلط سن، اللہ نے تینوں اے نہیں پوچھنا تیرے جڑے بڑے مارے سن وہ غلط سن کے صحیح سن، اللہ نے پوچھا تیرے کو دین آیا تو سمجھیا کہ نہ سمجھیا، اللہ نے تینوں تیرا سوال کرنا، بڑے دا سوال بڑے کو ہوے گا، انہاں دا معاملہ انہاں نال ہے، رب تعالی تے وہ جانن، لیکن اللہ نے تینوں تے مینوں ساڈا سوال کرنا ہے، کسے دے بارے کسے دے سوال نہیں کیتا جائے گا۔ لا تزر وازرۃ وزر اخرى، کل قیامت والے دن جے کر تینوں اللہ پاک پوچھن کہ تو دس بندہ تو کیوں میرے قرآن کی گل نہ مننی، تو اس وقت کیا کہ پیر صاحب نے گل نہ دیا یا میرے مولوی صاحب نے والے سن فلانی رتے چوری والی کتاب لکھی ہوئے، فلانی رتے چوری والی جی کتاب ہوئے لکھا کہ بڑے کی قبر تے جائیے تو تھلے ویل لینا چڑی آئی ہے کہ چڑا آیا۔ ایک مولوی صاحب نے وہ تقریر کرے پیا چنگا بڑا وڈیرا مولوی ایڈی پاگو دی تے سر تے قرآن رکھ کے آندا لوگو الٹے سنتے ہیں، سر تے قرآن رکھ کے نا آندا الٹے سنتے ہیں، میں ہزار میں پڑھ کے دیکھا کچھ کہنا ہوئے کو سنتے کہ نہیں سنتے، پھر آندا مسلمانوں قبرستان میں لاشا بن کے نہ جایا کرو، بڑھتے تھلے بہتے ہیں، میری گل سمجھ نہیں رہا ہے، وہ بول بھی جاتا ہے کہ قبرستان میں لک دی بن کے نہ جایا کرو، بڑھتے تھلے بہتے ہیں، وہ کلو کے باقی آخا اللہ تینوں دیکھو پھٹڑیاں پہ پھٹیاں اتنے پہ کفن کا پڑتا ہے، پتریاں کا پڑتا ہے، مٹی کا پڑتا ہے، اس کفن چو ویل لیا، پھٹیاں چو ویل لیا، مٹی چو ویل لیا، لک کی سلوار کے پٹے نہیں دے سکتا، لک کی بن کے جان نہ جایا کرو تھلے بولتے تھے جب بندہ قرآن پاک کو دور ہو جائے خدا کی قسم میں سنت ماری جاتی ہے۔ اس واسطے اللہ پاک نے فرمایا نا کہ ملت ابیکم ابراہیم اتبی تم تابع داری اس قرآن کی کرنی ہے، جیسا مذہب اس قرآن پاک کے نال فٹ ہو گیا کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ واقول قولی ھذا والحمد للہ رب العالمین۔